کہ نیلا محمد علی ہے، مجھے حیرت تھوڑی ہوئی، اوریجنلی لاہور سے ہیں لیکن آج کل یہ صومالیہ میں ہوتی ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ صومالیہ سے کسی نے رابطہ کیا. وہ کہتی ہیں جی کہ میں آپ سے افغان معاملے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کو بطور برادر اسلامی ملک لیا سمجھا، لیکن طالبان کے آنے کے بعد ہمیں وہی پرانی پالیسی نظر آ رہی ہے. کچھ دن پہلے پاک فوج کو سرحد پہ باڑ لگانے سے روک دیا اور کام یہ ساری باڑ اتار دیں گے. یہ بیان طالبان کے چیف سیکیورٹی انٹیلیجنس نے دیا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن ہم شروع دن سے ایک ہاتھ سے تالیاں بجاتے آ رہے ہیں. کیا یہ ہماری مجبوری ہے، یہ پالیسی؟ انیلا بی، یہ نہ مجبوری ہے نہ پالیسی. ہم اس طرح کی باتوں کے بادشاہ اور عادی ہیں. یہ ہمارا روٹین بزنس ہے. کوئی شے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تضادات سے بھرپور نظر آئے گی. آپ مثلا پاکستان کی آپ کا سیلری سٹرکچر دیکھیں. ایس ایچ او اپنی تنخواہ میں ایک ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتا، 2 بچے نہیں پڑھا سکتا. ایس ایچ او کو چھوڑیں. پٹواری 3 بیویاں رکھتے ہیں، وہ اپنی جائز تنخواہ میں میرا خیال ہے 2 دن نہیں گزار سکتا. اچھا اب آپ چلو ذرا ہائر گریڈز کی طرف، گریڈ 18 آن ورڈز، ان کے پیکج ساری دنیا جانتی ہے. یہ کیسے زندہ ہے میں نہیں جانتا. سو یہ اسٹیٹ ہے جو ان کو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرتی ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد پرست جو طبقہ ہے اس نے یہ نظام اس طرح وضع کیا ہے کہ ہر آدمی حرام خوری، رشوت بدکاری پہ مجبور ہو جائے، کیونکہ اگر وہ لاکھوں کروڑوں میں کھائے گا تو پھر یہ ان کے پاس جواز ہوگا اربوں خربوں ڈالرز میں کھانے کا. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اور اچھا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ طالبان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے مار مار کے امریکہ کو، یورپینز کو، ویسٹ کو بھگا دیا، انہیں سے بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ وہ گداگر ہیں بنیادی طور پہ. ہم سب مینٹالٹی یہ ہے. وہ گداگر ہیں جنہوں نے اپنے کشکول جو ہیں، اپنے کاسے، بھیک مانگنے کے برتن، وہ لاٹھیوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ننگی کانٹرڈکشن ہے لیکن آئی ڈونٹ نو، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بڑھتے مارتے ہیں، پھدکتے ہیں، دولتیاں جھاڑتے ہیں، حقائق پہ نظر نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر لو، اس میں کوئی عقل والی بات نہیں. پورے عالم اسلام میں ایک ملک ایسا نہیں جو صحیح معنوں میں ساورن اسٹیٹ جسے کہا جا سکے. یہاں ممکن ہے کوئی آدمی مجھے ایران کی مثال دے، تو کچھ بھی نہیں ہے. وزڈم ہے، پرانی وزڈم ہے. تقریباً 2-3 زبانوں میں اس کے محاورے موجود ہیں کہ کمزور کا غصہ ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے. سو اگر ایک ایکسیپشن ہے ایران، پریکٹیکلی صورتحال اللہ نہ کرے کبھی واقعی بگڑ گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ صدام حسین کی بڑکیں کبھی یاد کر کے دیکھیں اور پھر اس کی پھانسی کا منظر ریکال کریں. پوسٹ آگرہ، اتر پردیش، یو پی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آگرے میں ہی تھا لیکن وہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. خیر، وہ کہتے ہیں جی کرسمس کے دن ہندوستانی ریاست یو پی کے شہر آگرہ میں ہندو انتہا پسند جماعت بجرنگ دل نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں سانتا کلاز مرد آباد اور گو بیک سانتا کلاز کے نعرے لگائے گئے. مظاہرین نے اس دوران سانتا کلاز کے پتلے کو آگ بھی لگائی. خیال رہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے اور امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی USCIRF نے بھی بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا. میں ایک بھارتی ہوں مگر آپ کی رائے اپنے ہی حکمران مودی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. آکاش مہتا صاحب، سب سے پہلے تو
میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ایک ہندوستانی شہری ہوتے ہوئے اور آکاش مہتا نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کی یہ سوچ ایک اعلیٰ ترین درجے کے انسان کی سوچ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بھارتی دوست جب رابطہ کرتے ہیں ان میں کہیں کہیں ایک کڑواہٹ یا تعصب ہوتا ہے، لیکن میجورٹی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھگوان کی کرپا کریں، ٹھیک کہ آپ جیسے لوگ بھی وہاں پائے جاتے ہیں، اور جب تک آکاش مہتا صاحب آپ جیسے لوگ موجود ہیں بھارت میں، اس غیر انسانی رویے کی عمر لمبی ہو نہیں سکتی۔ مجھے بعض اوقات میرے اپنے پاکستانی دوست کیا یو ہیو اے سافٹ کارنر فار انڈیا، میں نے کہا بجا کیوں وہاں انسان نہیں بستے؟ میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، آپ اس کو کچھ کھلانے سے پہلے پوچھو کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ دیکھو بچہ ڈوب رہا ہے، کوئی عورت ڈوب رہی ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، ٹریفک ہے، وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے، سردی سے کانپ رہی ہے، آپ اس کو جا کے پوچھو گے کہ ماں جی آپ کا، ماتا جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ نہیں۔ ہماری بربادی کا بہت بڑا سبب یہ ہے، یہ خطہ جو ہے نا اس طرح کا جو بیمار مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ نہیں اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلیظ ہے، مکروہ ہے، قابل نفرت ہے، لیکن مخصوص قسم کے سودے ہمارا پیٹی سیاستدان بیچتا ہے، اور اب تو یہ وبا امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے، لیکن ہمارا حال بہت برا ہے۔ تو اوپینین میں نے کیا دینی ہے، جو بندہ انسانوں کو جوڑنے کی بجائے ان کو توڑنے کی بات کرے گا وہ قابل مذمت ہے۔ وہ بندہ کوئی ہمارا ہو یا ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو انسانوں کے درمیان نفرتوں کو ہوا دے گا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔